सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बुलाया गया कौमी असम्बली का इजलास 9:30 बजे तक मुलतवी। 10 घंटे से जायद दौरानिये की कार्रवाई में चौथी मरतबा वक्फा किया गया। अरकान की तकरीरें जारी। अपोजिशन रहनुमाओं का अदम एतमाद पर फौरी वोटिंग का मुतालबा। ऐवान में अपोजिशन के 175 अरकान हाजिर। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन भी अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद। स्पीकर असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनुअन अमल करेंगे। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में वोटिंग वोटिंग के नारे लगा दिए। अगर मुल्क में मार्शल लॉ लग गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ये जिन्होंने लोग खरीदे हैं, जिन्होंने बेजमीरी या बाजार लगाया है, ये जो अपोजिशन है सारी, ये सारी आइन शिकन वोटिंग हो जाएगी। देखिए अभी तकरीरें हैं काफी देर। असेंबली इजलास में अभी तो बहुत तकरीरें होना बाकी हैं। सहाफ़ी के वोटिंग से मुताल्लिक सवाल पर फवाद चौधरी का जवाब। कहा, अदम एतमाद पर वोटिंग हो ना हो, बहरान बढ़ता ही जाएगा। मार्शल लॉ लगा तो जिम्मेदार आइन शिकन अपोजिशन होगी। सियासतदानों के मसाइल हल करना फौज और अदलिया का काम नहीं। शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ें, सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। सुबह से बैठे हैं, बहाने बहाने से सेशन मुलतवी किया जा रहा है। शहबाज शरीफ इजलास के बार बार इल्तवा से उकता गए। कहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद सबकी जिम्मेदारी है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। आज ऐवान सिलेक्टेड वजीर आजम को शिकस्त देने जा रहा है। स्पीकर की जानिब से पहले बैरूनी साजिश पर बात करने पर बोले, उस तरफ ना जाएं वरना बात बहुत दूर तक चली जाएगी। ख्वाजा साद रफीक बोले, रात 3 बजे तक वुज़रा के साथ वोटिंग कराने के लिए मीटिंग की। स्पीकर ने आज वोटिंग का वादा किया। खुदा का वास्ता सुप्रीम कोर्ट हुक्म की तौहीन न करें, पाकिस्तान को जंगल ना बनाएं, आइन को पामाल ना करें। वजीर आजम ने मॉस्को के दौरे का फैसला किया तो अमरीका ने फ़ोन करके कहा कि रूस नहीं जाओ। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, रोजे से हूँ, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, हम झूठ नहीं बोल रहे, साजिश हुई है। अगर अपोजिशन चाहे तो इन कैमरा ब्रीफिंग देने को भी तैयार हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बोले, बतौर वजीर खारिजा शायद आज मेरा आखिरी दिन हो। हुकूमत जानी है तो जाए, मुल्क और कौम के वक़ार का सौदा कभी नहीं करेंगे। अपोजिशन कहती है मैंडेट चुराया गया तो आओ अवाम के पास चलते हैं, घबराते क्यों हो। वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंकने के बहुत से रास्ते थे। चाहते तो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार दिलवा देते, चाहते तो इनकी तरह धरना खेलते। हमें ये भी पता था कि गेट नंबर 4 कैसे खटखटाना है, मगर हमने जमहूरी और आईनी रास्ता अपनाया। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आइन के खिलाफ साजिश की जा रही है, कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमती बेंचेस पर बैठी 90% शक्लें पूरी जिंदगी लोटे ही रहे। जहां भी देखो लोटे ही लोटे हैं। शाह महमूद कुरैशी बताएं, 3 बार जमीर बेचा, कितनी कीमत वसूल की। हमारी तरफ कोई आए तो लोटा, हुकूमत की तरफ जाए तो इलेक्टेबल। इन्हें बैरूनी साजिश का एहसास अक्सरियत होने के बाद हुआ। हकीकत ये है कि ये पहले भी फैज़याब हुए, दोबारा सिलेक्टेड होना चाहते थे। आसिफ जरदारी ने कहा, एक शख्स के सिवा हर पॉलिटिकल फोर्स से बात हो सकती है। पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। इनके पास हमारे शागिर्द बैठे हैं जो सब वापस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट इजलास बुलाने का भी फैसला करे तो पार्लियामेंट का क्या फायदा। पैसे बचाएं, पार्लियामेंट को बंद कर दें। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं डिप्टी स्पीकर का फैसला अच्छा नहीं था। क्या सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले अच्छे होते हैं? इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अदालती कत्ल नहीं कहा गया। क्या 7 समंदर पार से अगयार हमारी हुकूमत का फैसला करेंगे? आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद देता हूं, जो कहते थे पेट फाड़ेंगे वो घुटने छू रहे हैं। बिलावल ने ठीक कहा, मसला वोट से हल होगा, लेकिन अवाम का वोट बिकाऊ माल नहीं। इमरान खान के शेर उसके साथ हैं, डट के खड़ा है कप्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। कौमी असम्बली इजलास में वक्फे के दौरान ख्वाजा साद रफीक मुतहरिक रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकातें की। साद रफीक और फवाद चौधरी की सरगोशियों की वीडियो वायरल। शफकत महमूद भी पास खड़े रहे। असद उमर और बाबा रवान भी साद रफीक से गप्पे मारते रहे। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने बताया, साद रफीक और राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन की तरफ जाने पर इत्तेफाक किया। सारा मामला अपोजिशन की लीडरशिप पर फंसा हुआ है। अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात चाहिए तो हम कर देते हैं।
وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس، وفاقی وزراء شرکت کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ پرویز خٹک، شیری مزاری، مراد سعید کی آمد، شفقت محمود، شوکت ترین بھی پی ایم ہاؤس پہنچے۔ 20 منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کیا جائے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ریفرنس اسپیکر کو بھجوا دیا۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے متعلقہ ارکان پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتے، بعد میں اپوزیشن جماعتوں میں شمولیت اختیار کر لی۔ 20 منحرف ارکان کے خلاف الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دائر، عدم اعتماد میں ووٹنگ سے روکنے کی استدعا۔ سپریم کورٹ میں منحرف ارکان پر تاحیات نااہلی کے اطلاق کے لیے صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 12 اپریل کو سماعت کرے گا۔ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست جمع نہ کروا سکی، دفتری اوقات ختم ہونے کے باعث عملہ جا چکا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق عدالتی فیصلے پر وزیر اعظم عمران خان نے قانونی ماہرین سے مشاورت کی۔ نظر ثانی درخواست میں عدالت عظمیٰ سے استدعا کی جائے گی کہ آرٹیکل 69 آئین کا حصہ ہے، سپریم کورٹ اسمبلی کے اختیارات نہیں لے سکتی، فیصلہ معطل کیا جائے، قومی اسمبلی کو رولز کے مطابق کام کرنے دیا جائے۔ ایک شخص اب اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اسے تباہی پھیلانے اور ملک کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مریم نواز کا ٹویٹ، کہا اسے وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم نہ سمجھا جائے، اس کا نفسیاتی علاج کیا جانا چاہیے، یہ صرف اپنی جلد بچانے کے لیے پورے ملک کو یکمال بنائے ہوئے ہے۔ اپوزیشن اقتدار کی بھوکی ہے، 11 اپریل کو باپ بیٹے پر فرد جرم عائد ہونا تھی، اب دونوں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں شکر ہے ساری جماعتیں اداروں کو نیوٹرل مان رہی ہیں، ان کی بھی رائے بدلی ہے جو اداروں کو گالیاں دیتے تھے، مگر جب ملک کی سلامتی کا سوال ہوگا تو ادارے نیوٹرل نہیں رہ سکیں گے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ان کو باہر نکلنا ہوگا۔ ملک میں استحکام کا واحد راستہ الیکشن ہے، ملک کے حالات تشویشناک ہیں، بطور وزیر داخلہ بتا رہا ہوں ملک میں دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان محب وطن ہیں، آئین و قانون کی پاسداری کا علم اٹھا رکھا ہے۔ سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کی سیاست کا خاتمہ قومی قیادت کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن اقدامات کرے، شاید عدالتوں کو بھی یہ ذمہ داری لینی پڑے، ایسا نہ ہوا تو بحران اتنا بڑھے گا کہ الیکشن اصلاحات دھری رہ جائیں گی۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور، ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، 14 لاکھ سے زائد صارفین کے ٹویٹس، سوشل میڈیا صارفین کی امپورٹڈ حکومت نامنظور پر گرما گرم بحث جاری، صارفین کی اکثریت امپورٹڈ حکومت کی مخالف۔ امریکہ نے وزیر اعظم عمران خان کے الزامات کو ایک مرتبہ پھر مسترد کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان کہتی ہیں الزامات میں کوئی صداقت نہیں، پاکستان کے آئینی عمل اور قانون کی حکمرانی کا احترام اور حمایت کرتے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے تھے ہسپتال تو بنا لیں گے، چلائیں گے کیسے؟ میں کہتا تھا لوگ ہسپتال بنانے میں مدد کر رہے ہیں، لوگ ہی چلائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا شوکت خانم فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب، کہا پاکستانی عوام نے اب تک 63 ارب روپے شوکت خانم کو دیے ہیں، 63 ارب روپے کی رقم غریبوں پر علاج میں خرچ کرنا معجزہ ہے۔ اہم کیسز کی تحقیقات کرنے والے ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب زون 1 ڈاکٹر رضوان چھٹی پر چلے گئے۔ ڈاکٹر رضوان شہباز شریف، حمزہ شہباز کے ٹی ٹی کیس اور شوگر سکینڈل سمیت اہم کیسز کی تحقیقات کر رہے تھے۔ شوگر سکینڈل میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور جہانگیر ترین کے نام شامل تھے۔ پرویز الہی پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ سے ریکارڈ غائب کروا رہے ہیں۔ مونس الہی ہمارے ارکان کی 15 کروڑ روپے کی بولی لگا رہے ہیں۔ رہنما نون لیگ عظمہ بخاری کے الزامات، عثمان بزدار کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ایوان وزیر اعلیٰ سے ٹرک بھر بھر کر ریکارڈ اور سامان غائب کیا، سب واپس لے کر سابق وزیر اعلیٰ سے جواب طلب کیا جائے گا۔ نیب کا 90 روز کا ریمانڈ جاری رہنا چاہیے تاکہ عمران خان کو بھی پتہ چلے کہ وہ اپوزیشن پر کیا ظلم کرتے رہے ہیں۔ فراح بازی کے معاملات، اختیارات کے ناجائز استعمال اور فراڈ پر تحریک انصاف والوں نے اب گھبرانا نہیں ہے۔
نون لیگ کی چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کا تبادلہ روکنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ 11 اپریل کو سماعت کریں گے. عطا طاہر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے استعفے کے بعد صوبائی کابینہ تحلیل ہو چکی، قانونی طور پر یہ تبادلے نہیں کیے جا سکتے. پاکستان کا شاہین 3 میزائل کا کامیاب تجربہ. شاہین 3 بیلسٹک میزائل زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے تجربے کا مقصد ڈیزائن میں کی گئی تبدیلیوں کا جائزہ لینا تھا. حج کے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری. کورونا وبا کے بعد پہلی بار اس سال 10 لاکھ افراد حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے. سعودی عرب نے پالیسی کا اعلان کر دیا، حج کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر 65 سال مقرر. قومی کوہ پیما ساجد ستپارہ آرمی چیف سے تعریفی شیلڈ حاصل کرنے پر نہاد. سوشل میڈیا پر آرمی چیف کے ہمراہ تصویر شیئر کی، لکھا کوہ پیماؤں کو سراہنے اور اعزاز دینے پر پاک فوج کا شکریہ. ایشیا کپ 2022 سری لنکا سے منتقل کیے جانے کا امکان. ذرائع کے مطابق سری لنکا میں سیاسی بحران کے پیش نظر آئی سی سی اجلاس میں ایشیا کپ منتقل کرنے پر منصوبہ بندی کی جائے گی. ایشین کرکٹ کونسل کے تمام ممبرز اجلاس کے لیے دبئی میں موجود. ایشیا کپ سے قبل پاکستان کا دورہ سری لنکا بھی شیڈیول ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف ایگزیکٹو وسیم خان کو جنرل مینیجر کا عہدہ دینے پر غور. وسیم خان اگلے ہفتے دبئی میں آئی سی سی کو انٹرویو دیں گے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.